بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود۔ حضرت اقدس نے فرمایا، اس جگہ شیعوں نے بڑی غلطی کھائی ہے کہ خلافت کا حق حضرت علی کو تھا۔ بدقسمت نہیں دیکھتے کہ خدا تعالیٰ نے کیا فیصلہ کیا۔ جو وقت وعدوں کے پورا ہونے کا تھا، اس وقت خدا نے معاذ اللہ ایک منافق اور اہل بیت کے دشمن کو کیوں گدی پر بٹھا دیا؟ میں جانتا ہوں کہ اس قوم نے بھی عیسائیوں کی طرح غلو کیا ہے، اور اس غلو کا باعث اصلی نامرادی ہے جو ابتدا میں حاصل ہوئی۔ جو لوگ یہ خیال کرتے تھے کہ یسوع کو ظاہری بادشاہت حاصل ہوگی، ان کو جب اس معاملہ میں ناکامی حاصل ہوئی تو انہوں نے یسوع کی صفت میں غلو کر کے یسوع کو خدا ہی بنا دیا۔ ایسے ہی قوم شیعہ بھی حضرت علی کو وہ درجہ دیتے ہیں جو خدا نے نہ چاہا کہ ان کو دے۔ خدا تعالیٰ کا معاملہ ہر ایک کے ساتھ اس کے دل کی حالت کے مطابق ہوتا ہے۔ اگر ان کے پاس نور ایمان ہوتا تو ایسی بات نہ بولتے۔ کیا اس وقت خدا کمزور تھا اور وہ بدلہ لے نہ سکتا تھا، یا خدا پارے سی بات تھا؟ حضرت ابوبکر کو طاقتور دے کر خاموش رہا۔ 3 جون 1905 مفتی محمد صادق صاحب کی لڑکی سعیدہ بیگم باعمر 3 سال 8 ماہ بارزہ و مصبیان فوت ہوئی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بما جماعت باغ میں جنازہ پڑھا اور مفتی صاحب کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، اولاد جو پہلے مرتی ہے وہ فرت ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی تھی کہ جس کی کوئی اولاد نہیں مرتی وہ کیا کرے گا؟ فرمایا، میں اپنی امت کا فرت ہوں۔ پھر حضور نے فرمایا، آپ صبر کریں، اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اس کے عوض میں لڑکا دے گا۔ صبر تو خامخواہ کرنا پڑتا ہے۔ لڑکیوں کے معاملات بھی مشکل ہوتے ہیں۔ الخیر و فیما وقع۔ پھر فرمایا، لفظ انشاءاللہ تعالیٰ کہنے میں انسان اپنے کمزوری کا اظہار کرتا ہے کہ میں تو چاہتا ہوں کہ یہ کام کروں، لیکن خدا تعالیٰ نے توفیق دی تو امید ہے کر سکوں گا۔ فرمایا، جس طرح بہت دھوپ کے ساتھ آسمان پر بادل جمع ہو جاتے ہیں اور بارش کا وقت آ جاتا ہے، ایسا ہی انسان کی دعائیں ایک حرارت ایمانی پیدا کرتی ہیں اور پھر کام بن جاتا ہے۔ نماز وہ ہے جس میں سوزش اور گدازش کے ساتھ اور عذاب کے ساتھ انسان خدا کے حضور میں کھڑا ہوتا ہے۔ جب انسان بندہ ہو کر لاپرواہی کرتا ہے تو خدا کی ذات بھی غنی ہے۔ ہر ایک امت اس وقت تک قائم رہتی ہے جب تک اس میں توجہ اللہ قائم رہتی ہے۔ ایمان کی جڑ بھی نماز ہے۔ بعض بیوقوف کہتے ہیں کہ خدا کو ہماری نمازوں کی کیا حاجت ہے؟ اے نادانو، خدا کو حاجت نہیں، مگر تم کو تو حاجت ہے کہ خدا تعالیٰ تمہاری طرف توجہ کرے۔ خدا کی توجہ سے بگڑے ہوئے کام سب درست ہو جاتے ہیں۔ نماز ہزاروں خطاؤں کو دور کر دیتی ہے اور ذریعہ حصول قرب الہی ہے۔ پھر فرمایا، یہ اخبار الحکم و بدر ہمارے 2 بازو ہیں، الہامات کو فوراً ملکوں میں شائع کرتے ہیں اور گواہ بنتے ہیں۔ فرمایا، روزہ اور نماز ہر 2 عبادتیں ہیں۔ روزے کا زور جسم پر ہے اور نماز کا زور روح پر ہے۔ نماز سے ایک سوز و گداز پیدا ہوتا ہے، اس واسطے وہ افضل ہے۔ روزے سے کشوع پیدا ہوتے ہیں، مگر یہ کیفیت بعض دفعہ جوگیوں میں بھی پیدا ہو سکتی ہے، لیکن روحانی گدازش جو دعاؤں سے پیدا ہوتی ہے اس میں کوئی شامل نہیں۔ 11 جون 1905 فرمایا، ایک شخص نے اعتراض کیا ہے کہ زلزلے کے واسطے جب تک تاریخ نہ ہو تب تک یہ پیشگوئی کچھ نہیں۔ اس پہ فرمایا، اس کا یہ جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق فرمایا ہے کہ بغتتاً، یعنی یہ واقعہ اچانک ہونے والا ہے جبکہ کسی کو بھی خبر نہ ہوگی۔ اس واسطے اب تاریخ کا سوال بے فائدہ ہے
اللہ تعالیٰ اگر تاریخ بتلاوے تو یہ امر پہلے الہام کے مخالف ہوگا۔ علاوہ اس کے خدا چاہتا ہے کہ نیکوں کو بچائے اور بدوں کو ہلاک کرے۔ اگر وقت اور تاریخ بتلائی جائے تو ہر ایک شریر سے شریر اپنے آواز سے بچاؤ کا سامان کر سکتا ہے۔ اگر وقت کے نہ بتلانے سے پیشگوئی قابل اعتراض ہو جاتی ہے تو پھر تو قرآن شریف کی پیشگوئیوں کا بھی یہی حال ہے۔ وہاں بھی اس قسم کے لوگوں نے اعتراض کیا تھا کہ متا حاضل وعدو، سورہ یونس آیت 46، آیت 49، یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ ہمیں وقت اور تاریخ بتلاؤ۔ مگر بات یہ ہے کہ وعید کے پیشگوئیوں میں تعین نہیں ہوتا، ورنہ کافر بھی بھاگ کر بچ جاوے۔ فرمایا کہ اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ حوادث اور زلزلے تو آیا کرتے ہیں، پھر یہ پیشگوئی کیا ہوئی؟ قیامت تک زلزلہ اور حادثہ تو کوئی نہ کوئی آئے گا ہی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس پیشگوئی میں صریح الفاظ ہیں کہ یہ امر ہماری تائید میں اور ہماری زندگی میں ہونے والا ہے، جس کو اس زمانے کے لوگ دیکھیں گے، اور پھر تخصیص یہ ہے کہ یہ حادثہ ایسا سخت ہوگا جس کو نہ کسی نے پہلے دیکھا نہ سنا۔ پھر فرمایا کہ اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ آفت دیار و محلوہا و مقامہا ایک کافر کا شعر ہے جو آپ کو الہام ہوا، تو پھر یہ معجزہ کس طرح ہوا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اول تو خود قرآن شریف کی آیات، مثلا فتبارک اللہ احسن الخالقین، سورہ مومنون آیت 15، قبل وہی قرآن کے دوسروں کے منہ پر یہ الفاظ جاری تھے، چنانچہ یہی بات ان بدبختوں کے واسطے موجب ارتداد ہوئی۔ دوم، یہ الفاظ جس شاعر کے ہیں وہ کافر نہ تھا بلکہ مسلمان ہو گیا تھا۔ سوم، اصل بات یہ ہے کہ یہ الفاظ جب تک ایک شاعر کے شعر کے طور پر تھے تب تک ان میں کوئی معجزہ نہ تھا، لیکن جب خدا نے اپنے وحی کے لیے ان کو استعمال فرمایا تب یہ معجزہ بن گئے۔ پہلے تو یہ گزشتہ قصہ تھا، مگر اب کلام الہی اور ایک پیشگوئی اور معجزہ بن گیا۔ پھر فرمایا کتاب برائن احمدیہ عیسیٰ پنجم میں کچھ اشعار لکھ رہا تھا اور گھر سے قریب ہی سوئے ہوئے تھے کہ اچانک وہ اٹھے اور ان کی زبان پر یہ الفاظ جاری تھے، صوفیہ سب ہیچ ہے تیری طرح تیری طرح۔ ہم نے اس الہامی مصرع کو بھی ان اشعار کے درمیان درج کر دیا ہے۔ کسی نے ذکر کیا کہ عیسائیوں نے تثلیث پر چند نئے رسالے لکھے ہیں، اب تثلیث کا نام ثالوث رکھا ہے۔ فرمایا یہ زمانہ ہی ان کے ثالوث کا فیصلہ کر جائے گا۔ مجلس میں کچھ تبرکات کا ذکر تھا۔ حضرت اقدس نے فرمایا تبرکات کا ہونا مسلمانوں کے آثار میں پایا جاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کے بال ایک شخص کو دیے تھے۔ ہمیں الہام ہوا ہے کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے بھر کر ڈھونڈیں گے۔